الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی جسد محمد فی الاجساد وصلی وسلم علی روح محمد فی الارواح وصلی وسلم علی قلب محمد فی القلوب وصلی وسلم علی قبر محمد فی القبور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا ایہا الانسان اے انسان یا ایہا الانسان مخاطب تمام انسانیت ہر ایک بندہ مخاطب ما غرک بربک الکریم کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا اس ذات کے بارے میں جو آپ کا رب ہے ایسا رب ہے جو کریم ہے کرم کرنے والا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ آیت ہے کہ اگر آپ اللہ رب العزت کے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا قدم قدم پر سانس سانس پر گڑی گڑی پر اللہ کی نعمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں.
لیکن اگر ہم انسان کا جو ڈھانچہ ہے اس کو دیکھیں تو یہ کس چیز سے بنا ہے؟ من طین، گیلے مٹی سے اللہ رب العزت نے، یا من نطفہ، پھر وہ کیا بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھو تو کسی کی ناک ادھر نہیں لگی، کسی کا کان پاؤں میں نہیں لگا، ہاتھ ایک لمبا زمین پہ ایک بندہ گھسیٹے اور دوسرا بالکل چھوٹا جو ناک تک نہ پہنچے، مکھی نہ اڑا سکے۔ تو الذی، وہ کریم رب، وہ ذات، خلق کا، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے فسوا کا، برابر کیا، فعدل کا، درست کیا۔ اعضاء کو دیکھو، اب ایک بندہ 10 فٹ کا ہے، اس کو اس حساب سے ہاتھ پاؤ اللہ رب العزت نے دیے۔ جو چھوٹے قد والا ہے اس کو اللہ رب العزت نے اسی کے حساب سے ہاتھ پاؤ دیے۔ تو خلقک فسواک فعدلک، اور یہ شکل صورت اللہ رب العزت نے دی۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ اچھی صورت نہیں، اگر انسان کے اوپر ان سے مشورہ لیا جاتا کہ بتاؤ تجھے کس شکل میں پیدا کروں، تو آج کل تو بہت سے ایسے ہے کہتے ہیں ہم بندر کی اولاد ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم بندر کی شکل کر لو اور گدھے کی شکل کر لو، مجھے بینس پسند ہے، مجھے اس کی شکل بنا دو، گائے کی شکل کر لو، یعنی یہ نہیں یار، یہ والا کر لو۔ جس طرح ہم مارکیٹ میں جاتے کپڑا خریدنے، ایک سوٹ ہم خریدتے ہیں، لیکن ایک سوٹ کے لیے پورے مارکیٹ میں کوئی دکان ہم چھوڑتے ہیں، ایک سرے سے داخل ہو جاتے ہیں، دوسرے سرے سے نکل جاتے ہیں، اور آخر میں پھر ایسا سوٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں جو کسی کام کا نہیں ہوتا، اچھے چڑھ جاتے، اور بعد میں افسوس کرتے او ہو وہ فلاں والا قیمت میں بھی اچھا تھا، وہ کوالٹی میں بھی اچھا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کس شکل صورت میں پیدا کیا؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا جوڑ لیا، ہڈیوں کو، گوشت کو، بال دیکھو، ناخن دیکھو، انگلیاں دیکھو، اللہ رب العزت نے جس شکل صورت میں چاہا جوڑ دیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھے ایسا ہونا چاہیے تھا، یا مجھے جس طرح ہے وہ اس پر اللہ کا کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ سورۃ التین میں ہم تلاوت کرتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اچھی شکل صورت میں انسان کو ہم نے پیدا کیا، تخلیق کیا، ترتیب دیا، جوڑا۔ لیکن اب جو جس چیز کو بنائے وہی اس چیز کا فائدہ نقصان بتا سکتا ہے۔ انسان کی جب تخلیق ہوئی ذہن میں اشکال آتا ہے، کیوں؟ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پھر یہ چیزیں ہیں، آخرت پر ایمان رکھنا ہے، قیامت ایک دن قائم ہو، رسالت پر ایمان رکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہے کہ اس کے بعد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے، کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، اللہ رب العزت کے وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے۔ قرآن شروع سے لے کر اخیر تک الحمدللہ رب العالمین اور قل اعوذ برب الناس، رب یعنی کوئی اور نہیں، وہ ذات جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، پھر جو درمیان میں ہم مضامین چلتے ہیں، احکام چلتے ہیں عقائد کے، تو اس میں ہر جگہ پر ایک سا صفحہ خالی نہیں جس پہ توحید کا کوئی تذکرہ نہ۔ یہ بار بار ہم دہرائے، تلاوت کرے، ترجمے کو سمجھے، تفسیر کو سمجھے، نہیں آتا کس سے پوچھے، شاگردی اختیار کر لے کسی کی، تاکہ وہ ہمیں سمجھائے۔ ہر چیز میں اللہ رب العزت کی شان موجود ہے۔ اب آج کل ہم کہتے ہیں دنیا نے ترقی کر لی، دنیا نے کیا کی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی، بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ بھی اصل میں تعریف اللہ کی ذات کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا کیا ہے، رب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے یہ چیزیں ایجاد کی اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے تخلیق کی؟ تو یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہم کس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا کیا ہے، رب ہے۔ اب انسان ہے، دنیا میں آتا ہے بچپن، پھر جوانی میں آ جاتا ہے، تو ایسے خرمستیوں میں لگ جاتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ذہن میں یہ نہیں آتا کہ مجھے کس نے بنایا، کیوں بنایا، کیا میں مروں گا بھی، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں، آخرت میں، حساب کتاب، جنت، جہنم، عمل نامہ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا، اس رب سے جو کریم ذات ہے اور جس نے تجھے پیدا کیا، جوڑا، ترتیب دی اور تجھے اچھی شکل صورت دی۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر وقت ہمیں کیا یاد رہتا، قیامت، ہمیں کیا یاد رہتا، موت، کہ ایک دن ہم نے کیا مرنا ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو مری کا واقعہ ہوا ہے، کوئی دھماکہ نہیں تھا، کوئی فائرنگ نہیں تھی، کسی نے دوسرے کو نہیں قتل کیا، وہ تو صرف سیاحت کے لیے گئے تھے، اور گھر میں کیا کیا سوچ کر گئے ہوں گے، پورے سال اس کے لیے پلاننگ کی ہوگی، پیسے اکٹھے کیے ہوں گے، اور پھر جب گئے تو واپس ہو۔ تو اب اس واقعے کو دیکھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہر وقت ہو موت یاد کیا کریں، اور جب موت یاد ہوگی تو پھر ہمارے ہاتھوں سے، پاؤں سے، زبان سے، آنکھوں سے کوئی گناہ، اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کلا بل تکذبون بالدین، یہ سب ہونے کے بجائے کہ قیامت یاد ہوتا، اللہ یاد ہوتا، موت، حساب کتاب، تو بل تکذبون بالدین، اے انسان تم نے جھٹلایا قیامت والے دن کو،
تم نے کیا کیا؟ قیامت والے دن کو جھٹلایا. اور آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہاں لگا ہوئے کیمرے کے آنکھ یا وہ کوئی جاسوس. تو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، آپ کے ہر اچھے برے کام کے لکھنے والے ہر وقت آپ کے اوپر موجود ہیں. وہ لکھ رہے ہیں، یہ بھول گئے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں جو تم. ہم آنکھ تو بند کر لیں گے، سورج نہیں ہے ہمارے آنکھوں سے بند ہونے سے سورج ہو غائب ہو. ہم آنکھیں بند کر لیں گے، گناہ کریں گے، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا. لیکن کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ رب العزت نے وہ مقرر کر دیے. نیکی کرے لکھ لے، برائی کرے، اور پھر کل یہ اپنے بات سے پھریں گے. ایسا گناہ آئے گا، جی یہ گناہ تو نے کیا؟ نہیں میں نے تو نہیں کیا. انکار کریں گے. اچھا، تو یہاں عدالت میں جب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے یہ غلط کام کیا، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کیا، تو مدعی کو کہا جاتا ہے گواہ پیش کرو. تو گواہ لائے جاتے ہیں. تو قیامت والے دن پھر گواہ یہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہوں گے. سورۃ یاسین کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد، منہ پر مہر لگ جائے گا، زبان بند ہو جائے گی اور ہاتھ بولنا شروع کریں گے. تو یہ کہیں گے یہ ہاتھ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے یہ گناہ. اچھا، تو پھر اس ہاتھ نے جو وکالت کی ہوگی اس کے اوپر گواہی وہ پاؤ دیں گے. وتشہد ارجلہم، پاؤ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو ہاتھ کہہ رہے یہ سچ ہے. اور اللہ رب العزت قادر ہے، جس طرح دنیا میں اس زبان سے ہم بولتے ہیں، یہ طاقت کس نے دی ہے بولنے کی اس میں؟ تو قیامت والے دن وہ ہاتھوں میں بھی کیا کر دیں گے. تو اگر فرض کرے یہ کرامن کاتبین نہ ہو، یہ دفتر رجسٹر نہ ہو، یہ ڈاریاں نہ ہو، تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو اللہ رب العزت کی ذات تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اب دو ہی صورتیں نکل آئے گی. ان الابرار لفی نعیم، جو نیکوکار ہے، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو اچھا سوچتے ہیں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، جن کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، یہ کرے وہ کر گزرتا ہے، یہ نہ کرے وہ نہیں کرتا، تو ان کو کہا جاتا ہے ابرار. ان الابرار لفی نعیم، تو جو نیکوکار ہے، نیکیاں جن کی زیادہ ہوگی وہ نعمتوں میں ہوں گے. لفی نعیم کس میں ہوں گے؟ اور اس کا اپوزٹ، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو نہیں پڑھتا، اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو نہیں رکھتا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا شراب نہ پیو، پی رہا ہے، سود مت کا اکا رہا ہے. تو اب ان کو کہا جاتا ہے فجار، فاجر. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فجار ہے، بدکار ہے، گناہگار ہے، وہ جہنم میں ہوں گے. وہ کہاں پر ہوں گے؟ اور یہ کب ہوگا؟ یصلونہا یوم الدین، قیامت والے دن. یصلونہا کون سے دن؟ جس دن کو اس انسان نے جھٹلایا، جس دن کو اس انسان نے بلایا، اس دن یہ سارا کچھ ہوگا، اس دن یہ سارا کچھ ہو. اچھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا افغانستان میں
وہ انگریز چلے گئے، طالبان آ گئے، تو وہ جو جیل وغیرہ ہے وہ توڑ دیے اور بھاگ گئے، نکل گئے. یہاں ہمارے پاکستان میں بھی جیل توڑتے ہیں، نکل جاتے ہیں قیدی. تو قیامت والے دن جب فرشتے ہمیں پکڑیں گے نا تو ہم بھی کہیں سے نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے. کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو تو وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، جس طرح دنیا میں ان سے کوئی پوشیدہ نہیں، اس طرح قیامت والے بھی دن کوئی اس سے غائب ہو. اچھا، اب یہ قیامت والے دن ہے کیا؟ ذہنوں میں یہ اشکال نہ آئے. اگر آئے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قیامت والا دن کیا ہے. قیامت قائم ہوگی، میں قیامت والے دن آپ سے پوچھوں گا. تو وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا معلوم ہے قیامت والا دن؟ وما ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ تو اب جواب دیا جا رہا ہے یوما، ایسا دن ہے. قیامت والا دن کون سا دن ہے؟ ایسا دن ہے لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ کوئی بھی دوسرے کے کسی کام کا مالک نہیں ہوگا، یعنی کسی کے کام ہو. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ایک شخص دوسرے شخص کے لیے کوئی ضامن، مددگار، مالک، با اختیار نہیں ہوگا. تو ہم تو سنتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے. ہم تو سنتے ہیں جو حافظ ہوگا وہ اپنے خاندان میں سے 10 بندوں کو جو جہنم کے مستحق ہوں گے ان کو جنت میں لے جائیں گے. کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ہو. تو ایک بات یاد رکھو کہ وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ بِإِذْنِ اللہ. اللہ جس کو حکم دے، خود کوئی اٹھ کے کہے میں اس کو لے جاؤ، تو جو کرنا ہے کرو. ادھر کہتے ہیں نا تانے میں آپ کو دیکھ لوں گا. تو قیامت والے دن کوئی اللہ رب العزت کے سامنے کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو لے جاتا ہوں، آپ اس کو جہنم لے جا رہے ہو، میں اس کو جنت لے جاتا ہوں. اس طرح کوئی مالک ہو، کوئی اختیار کسی کا. وجہ والامر یومئذ للہ، حکم، آرڈر، معاملہ اس دن صرف اور صرف چلتا ہے تو کس کا چلتا ہوگا؟ اللہ رب العزت. یہاں تو کسی کو اگر کوئی سزا دے تو دوسرا بیچ میں آ جاتا ہے، وہ اپنا بند ہے، وہ بلیک میننگ شروع ہو جاتی ہے، یا کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت مجبور ہو نہیں. تو والامر یومئذ للہ، اس لیے کوئی مالک نہیں ہوگا، کوئی اختیار کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے ساتھ جنت لے جاؤ، نہیں کر سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ والامر یومئذ للہ، حکم، آرڈر اس دن کس کا چلے گا؟ صرف اللہ کا. اور اللہ جس کو حکم کرے، جس کو اجازت دے، تو وہ کسی کے لیے شفاعت یا سفارش کر سکتا ہے. اب اس صورت کا جو آغاز ہے وہ آیت قسم سے شروع کیا اللہ رب العزت نے. اور جب بھی قرآن مجید میں کوئی آیت یا کوئی جملہ قسمیہ ہو تو یہ بات یاد رکھیے کہ اگلا جو آ رہا ہے یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے. تو جو لوگ جن کو اللہ رب العزت نے بنایا، جن کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، جن کے ہاتھ پاؤں
سارے جسم کے اعضاء اللہ رب العزت نے ترتیب دیے، جوڑ لیے، رک کبک، جس صورت میں چاہا اللہ رب العزت نے اس کو ترتیب دیا، جوڑ لیا۔ اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے خوبصورت شکل دی۔ اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ اب ان تمام کے باوجود ہونا کیا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت حکم کرے وہ مان لے، جن چیزوں سے اللہ رب العزت ہمیں روکے وہ ہم کیا ہو جائے، رک جائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ہم پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم یا کیا آتا ہے والیوم، تو اس سے کون سا دن مراد ہے؟ اور جن کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں، یقین نہیں، وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ پھر قیامت والا دن ہمیں یاد ہو، قیامت والے دن ہمیں کیا ہو، یاد ہو۔ یہاں پر مہینے میں ہم ڈیوٹی پر آتے ہیں تو اگر 30 کے 30 دن ہمارے پورے ہیں تو ہمیں سیلری پوری مل جاتی ہے۔ اب اگر کچھ دن کم ہو جاتے ہیں تو اس کی پھر کٹوتی ہو جاتی ہے۔ تو اب شروع والے مہینے میں ہمیں پتہ ہو کہ مہینے کے آخر میں ہمارے ساتھ یہ ہوگا تو پھر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اب قیامت والے دن کیا ہوگا، یا اگر اس دنیا کے دنوں میں ہمارے ذہنوں میں یہ فکر ہو، یہ خیال ہو، یہ سوچ ہو، تو پھر اس دن کے لیے ہم کیا کریں گے، تیاری کریں گے۔ اس دن کے لیے ہم کیا کریں گے، اور وہ تیاری کیا ہے کہ جن چیزوں کا حکم اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ السلام نے دیا ہے وہ چیزیں ہم کریں، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے ہم ان سے کیا ہو جائے، رک جائے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو پھر آگے بتایا کہ آپ کو کیسے کیسے پیدا کیا۔ ہر انسان مخاطب ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، جس مذہب سے ان کا تعلق ہو۔ اور آخر میں بتا دیا کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں گناہ کر لوں گا، کوئی نہیں، تو کرامن کاتبین، لکھنے والے موجود ہیں، لکھنے والے۔ اور پھر اگر وہ بھی فرض کرے، بالفرض والمحال وہ بھی نہ ہو کرامن کاتبین، تو ایک اور جگہ کیا آیت ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر قیامت والے دن اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ جو مرضی کرو قیامت والے دن پھر دیکھی جائے گی۔ بعض لوگ ایسے بھی الفاظ کہتے ہیں۔ تو یہاں ان کے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے کہ میں تانے میں اگر کوئی میرے بندے کو لے جائے گا میں چھوڑوا لوں گا، یا یہاں پر اب لائن میں لگ جاتے ہیں بینکوں میں یا کسی بھی چالان جمع کرتے ہیں تو اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ سے آتے ہیں اور آگے ہو جاتے ہیں، یا لائن سے ہی نکل جاتے ہیں۔ تو قیامت والے دن اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ میں بچ جاؤں گا جہنم سے، میں بچ جاؤں گا حساب کتاب سے، تو وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اللہ رب العزت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اور پھر دو جماعتیں بنتی، میں نے آپ کو بتایا، ایک بدکار اور ایک نیکوکار۔ جو نیکوکار ہے وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور جو بدکار ہے، گناہگار ہے، وہ کس میں ہوں گے، جہنم میں۔ اور قیامت والا دن اس صورت میں زور دیا ہے قیامت والے دن پر، یوم الدین یوم الدین یوم الدین۔ اور پھر اگر کسی کے ذہنوں میں یہ اشکال آئے کہ یہ یوم الدین قیامت والے دن ہے کیا، تو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہاں کسی کا نہیں چلے گا، اگر چلے گا تو کس کا، اللہ رب العزت ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھیں۔ السلام علیکم، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔